کعبۃ اللہ کو جہاں مسلمانوں کی عبادات اور مناسک میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، بالکل ایسے ہی قدیم مکہ شہر میں بھی کعبہ شریف کو مرکزی مقام کے طور پر مانا اور جانا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ دان اور جغرافیہ کے طالب علم کعبہ ہی کو مرکز مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے مکہ شہر کا نقشہ بناتے ہیں۔ سیرت اور تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کے مغرب میں دار الندوہ تھا، جہاں قریش اپنی مشاورتوں اور فیصلوں کے لیے جمع رہتے تھے۔ کعبہ کے جنوب میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ یہ وہی گھر ہے جہاں سے نبوت کے 10ویں برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت آسمانوں کا سفر کروایا گیا، جس کو اسرا اور معراج کہتے ہیں۔ کعبہ کے مشرق میں عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا، جہاں قریش حلف الفضول کے معاہدے کے لیے جمع ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس تھی۔ مزید مشرق کی جانب وادی اجیاد میں عقبہ بن ابی معیط کا گھر تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ مزید مشرق میں ابو العاص اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ کچھ شمال کی جانب جائیں تو ہمیں عمر بن حشام یعنی ابو جہل کا گھر ملتا ہے۔ وہی ابو جہل جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔